اس سیاسی کشمکش میں آپ کو تو یہ پتہ ہے کہ عمران خان اس وقت اڈیالہ جیل میں ہے، اس کے اوپر ریاستی جبر کا تو آپ کو پتہ ہے، لیکن کیا آپ کو یہ پتہ ہے، کیا آپ کو یہ علم ہے، کیا آپ کو یہ نالج ہے کہ عمران خان اگر اس وقت جیل میں ہے تو کس کی وجہ سے ہے؟ کیا آپ کو یہ علم ہے؟ اگر نہیں ہے تو میرے ساتھ آگے چل کے آپ کو یہ علم ہو جائے گا کہ کس کی وجہ سے عمران خان اس وقت پابند سلاسل ہے، یا آگے چل کے وہ مزید اس کے لیے پندہ تیار کیا گیا ہے، یا اب تک جو پندہ گہرا نہیں ہے اور اب وہ اپنے لیے مزید جگہ بنا رہا ہے، تو یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اس کے اوپر آج بات کریں گے کہ یہ شروعات وہاں سے ہوئی جب پہلی دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان کو گرفتار کیا گیا، تو وہاں پاکستان تحریک انصاف میں جو وزرات تھے، یا اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو ایم این ایز تھے، خیبر پختونخوا سے، پنجاب سے، یا کسی بھی اسپیسیفائی میں نہیں کرنا چاہتا، کسی بھی ایریا سے ہو، تو اس وقت ان کو اشارے ملنا شروع ہو گئے، 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، جو بھی آگے چل کے وٹ ایور، تو جو سیاسی رہنما تھے وہ سائیڈ لائن ہو گئے، اور اس وقت سے عمران خان نے بھی بعد میں آگے چل کے جب سپریم کورٹ نے اس کو چھڑوا لیا، تو اس وقت اس نے زمان پارک میں ڈیرے ڈال لیے۔ زمان پارک میں ڈیرے ڈالنے کے بعد وکلاء، یہ کالا کوٹ وکلاء نے آنا جانا شروع کیا، اور اس وقت عمران خان نے کہہ دیا کہ آگے چل کے میں نے وکلاء کو ہی آگے لے کے آنا ہے۔ اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ عمران خان تو بعد میں انہوں نے دوبارہ گرفتار کیا، اور اگر آپ سوچیں اور پیچھے چلے جائیں، آج جو چہرے ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جو لیڈ کر رہے ہیں، تو کیا آپ 9 مئی سے پہلے ان لوگوں کو جانتے تھے؟ نہیں جانتے تھے، کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس وقت وکلاء آگے آئیں اور ایک لڑائی شروع ہو گئی۔ وہ لڑائی یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو میڈیا تک ایکسیس تو دے دیا گیا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے کہ انہیں میڈیا کو باقاعدہ غیر اعلانیہ تو نہیں کہا گیا، ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے تو نہیں کہا گیا، بلکہ غیر اعلانیہ میڈیا اداروں کو آگاہ کیا گیا کہ ان لوگوں کو میڈیا کے اوپر نہیں لانا، یا کسی بھی پروگرام میں ان کو آپ نے بلانا نہیں ہے۔ تو آگے چل کے انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر وہ تفریق وہاں سے شروع ہو گئی کہ انہوں نے آگے چل کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگانا شروع ہوئے۔ الزامات کچھ یوں تھے کہ یہ اگلوں کا بندہ ہے۔ اگلے کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کے بندے۔ تو اندر سے تفریق شروع ہو گئی، تقسیم شروع ہو گئی، اور اس وقت تقسیم پر پھر ہوا یہ کہ سیاسی لوگ تو میدان پہ موجود نہیں تھے، اور یہی لوگ جو وکلاء تھے، قانونی ماہرین تھے، اور ان کو قانون کا نالج تھا، وہی لوگوں انہی لوگوں نے آ کے سیاسی محاذ بھی سنبھال لیا، اور اگر آپ دیکھیں برائے نام قانونی محاذ تو وہ پہلے سے سنبھال چکے تھے۔ اب قانونی، اگر آپ نے وہ ایک محاورہ ہے کہ آپ 2 کشتوں کے اوپر چڑھیں گے تو آپ نے ڈوبنا ہی ہے۔ اب یا تو قانونی محاذ سنبھالنا ہے یا سیاسی محاذ پہ اگر آپ لڑیں گے تو قانونی محاذ تو آپ نے چھوڑ دیا۔ اب یہ لیڈرشپ بھی وکلاء کی ہے، قانونی ماہرین بھی وکلاء ہے، اور اس وقت قانون بھی دیکھ رہے ہیں اور سیاست بھی کر رہے ہیں۔ ظاہری بات ہے 200 سے زیادہ کیسز تھے اس وقت عمران خان کے اوپر، اور 200 میں سے اگر آپ نے سیاست کرنا ہے، اگر آپ نے پولیٹیکل ٹاک شوز میں جانا ہے، اگر آپ نے عدالت کے باہر مجمع لگا کے پولیٹیکل بات کرنی ہے، تو پھر آپ قانونی یا قانونی نقطے کو نہیں دیکھ سکتے، یا قانون کے اوپر آپ تیاری نہیں کر سکتے کیسز کے اوپر۔ تو اس وقت سے ریل جو ہے وہ قانونی ریل جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کی وہ پٹڑی سے اترنا شروع ہو گیا، اور اس وقت سے بہت سارے کیسز جو ہے اس کو غلط اس کو عدالت میں آگے جا کے انہوں نے لیڈ کیا، اور اس وقت سے یہ ابھی تک جو نتائج ہے وہ ابھی بھی بھگت رہے۔ اگر آپ دیکھیں ماضی میں، اب اگر میں بات کر رہا ہوں تو وصول سے اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو سپریم کورٹ میں جب انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تو اس وقت چیف جسٹس نے یہی پوچھا، یہی سوال کیا کہ اگر آپ کے پاس ڈاکومنٹڈ کچھ بھی ہے، آپ کو قانونی پتہ ہے، تو ہمیں آگاہ کرے، بس دیٹس اٹ، بات ختم ہو جائے گی۔ ان کے پاس
کوئی قانونی نقطۂ نظر پہ ایک بات نہیں تھا کہ یہ ایک ہی بات نہیں تھی ان کے پاس کہ یہ بات کرے اس کے اوپر کہ ہمارے پاس یہ ڈاکومنٹڈ یہ چیزیں ہیں. اگر آپ سیاست کریں گے تو قانون پیچھے رہ گیا. اب اس وقت سے معاملات خراب ہوئے. اب یہ آج اس کے اوپر بات کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ موجودہ وقت میں روزانہ کی بنیاد پہ سائپر کیس کے اوپر سماعت جاری ہے، لیکن بدقسمتی سے سائپر کیس کی جب سماعت شروع ہوتی ہے تو اس وقت سلمان صفدر صاحب اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور جب وہ عدالت میں آتا ہے اور ادھر سماعت شروع ہوتی ہے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جب محترم جج صاحب سوال کرتا ہے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء کے پاس ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ کل آ کے اس کے اوپر ہم تفصیلی ڈاکومنٹ دے دیں گے. اٹس مین کہ کیس کو مزید لٹکانے کی کوشش جاری ہے. سائبر کیس میں ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کو پتہ ہے کہ سائبر کیس ہے کیا. تو یہ وہی سائبر کیس ہے جب اس وقت کی حکومت نے کہا کہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو بھی ایڈمٹ کرتا ہوں کہ صحافیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ سائبر کیس میں کچھ بھی نہیں ہے. ایک خالی کاغذ خان صاحب نے لہرا کے اس کے اوپر سیاست کیا ہے. سائبر آیا تو باہر سے سائبر تو آیا تھا اسد مجید کے ذریعے، لیکن یہاں پر خان صاحب نے اس کو سیاست کے لیے اس کو استعمال کیا. تو وہ الگ بات ہے، وہ پولیٹیکل بات ہے کہ انہوں نے استعمال کیا اور اس کو کیش کیا، لیکن اندر اس میں کیا ہے آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا. جج صاحب یہی سوال کرتا ہے کہ سائپر کا متن تو کم سے کم سامنے لائیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہے. اس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے پاس آئیں بائیں شائیں کوئی جواب نہیں ہے. کل آئیں گے، کل آپ کو تفصیلی ڈاکومنٹ دے دیں گے. اب جب وہ عدالت سے نکلتے ہیں تو عدالت کے باہر اگر آپ دیکھیں تو جو وکیل جس کیس کو لیڈ کر رہا ہے اس وکیل کو اس کیس کے اوپر ڈسکس کرنا چاہیے، میڈیا کو بریف کرنا چاہیے. تو ظاہری بات ہے اس کے پاس نالج ہے، اس نے اس کو دیکھا ہے، کیس کو اس نے پیش کیا ہے، اس نے اس کے حوالے سے تیاری کی ہوئی ہے. جج کے سامنے انہوں نے کیس کو لیڈ کرنا ہے. تو متعلقہ وکیل کے بجائے کوئی وکیل آ کے، کوئی اور وکیل آ کے باہر میڈیا ٹاک کرتا ہے، کہتا ہے کہ کیس میں یہ ہوا، آگے چل کے یہ ہوگا. اب اس کی ذمہ داری نہیں ہے، ناٹ ہز رسپانسبلٹی کہ کوئی بھی وکیل آ کے بات کرے، میڈیا ٹاک کرے. متعلقہ وکیل نے بات کرنی ہے. متعلقہ وکیل آ کے چلا جاتا ہے، دوسرا وکیل آ کے میڈیا ٹاک کرتا ہے، تیسرا وکیل آ کے اس کی نفی میں بات کرتا ہے. چیئرمین جو موجودہ چیئرمین ہے بیرسٹر گور، وہ آ کے کوئی اور بات جاڑ دیتا ہے. اس کے علاوہ شیر افضل مروت صاحب آ کے کوئی اور بات کہہ دیتا ہے. کوئی اس وقت لیڈنگ پوزیشن پہ کوئی نہیں ہے. اندر ایک تقسیم ہے، اور جب تک یہ تقسیم ہے تب تک ممکن نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں یا عمران خان کے کیسز میں عمران خان کو ریلیف ملے، کیونکہ آگے چل کے یہ مزید اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. یا تو ان وکلاء نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یا یہ وکلاء سیاسی بنیں گے یا یہ وکلاء قانونی بنیں گے. جب جس دن انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اگر انہوں نے فیصلہ نہیں کیا اور لیڈرشپ نے فیصلہ کیا تب بھی بات بنتی ہے. اگر اس سے پہلے اس کی ایک مثال میں دے دیتا ہوں کہ جب عمران خان نے فیصلہ کیا کہ 3 مہینوں کے لیے ہم نے بیرسٹر گوہر کو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بنایا تھا، اب ہم اس کو تبدیل کر رہے ہیں، تو جس بندے کو خان صاحب نے کہا کہ آپ چیئرمین بن جائیں تو انہوں نے انکار کر دیا. صرف واحد وہی انسان ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے قانونی محاذ پہ لڑنا ہے، سیاسی محاذ پہ نہیں لڑنا. اب یہ ہوئی نا بات. میں جس چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یا تو آپ قانونی محاذ سنبھالیں یا سیاسی محاذ سنبھالیں. آپ قانونی محاذ سنبھالیں گے تو کیسز میں خان صاحب کو ریلیف ملے گا. اگر آپ سیاسی محاذ سنبھالیں گے تو سیاسی محاذ میں آپ سیاست کریں، آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے، آپ میڈیا ٹاک کریں، آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن اگر آپ دونوں محاذ سنبھالیں گے تو اس میں خان صاحب کے لیے نقصان ہے. اس میں خان صاحب کے لیے فندہ جو ہے مزید اس میں مزید گہرا ہوتا جائے گا. آپ فیصلہ کریں، آج کریں، کل کریں، تقسیم ختم کرے، تفریق ختم کرے، اندر جو افراتفری ہے اس کو ختم کرے، اور آپ یا وکیل بنے یا سیاستدان بنے. تب ممکن ہے کہ عمران خان کو ریلیف ملے گا، اور تب ہو سکتا ہے کہ یہ فندہ جو ہے اس میں مزید آگے بڑھنے کے بجائے اس میں کمی آ سکتی ہے.